بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ وجہ سامنے آ گئی ہے۔ بڑا شور مچا ہوا ہے نا کہ ہونا تھا، اتنے گھنٹے گزر گئے، ایک دن گزر رہا ہے۔ یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور جناب، دو بڑے جرنیلوں کی لڑائی، اور اس لڑائی میں کون جیتا کون ہارا، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے میں نے بات۔ اور عمران خان کی بہن نورین نیازی کا بلنڈر، وہ بلنڈر کیا ہے؟ اور جناب، گڈ ٹو سی یو کی یاد تو آتی ہے نا، اور پھر جب اس طرح کی بات ہو تو وہ یاد تو پھر ضرور آتی ہے۔ بلکہ یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے بیچاروں کے رونے دھونے اپنی جگہ قائم ہیں، اور قائم کیا ہے، چلے جا رہے ہیں، خوب رونے دھونے چل رہے ہیں۔ اور اس رونے دھونوں میں اصل چیز یہ ہے کہ کپتان سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ اور کپتان سے ملاقات میں آپ نے دیکھا 2 روز قبل جب یہ بھی خبر اڑ گئی، آئی تو افغانستان سے تھی، کہ کپتان صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں۔ اور پھر انڈین ٹی وی نے اٹھایا، اور ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگوں نے اس کو بیچنا چاہا، بڑا چلتا رہا، اور خاصا بکا بھی وہ ایونٹ۔ مطلب بکنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے بہت سنا، انٹرسٹ تھا لوگوں کا، ایک عجیب و غریب سی خبر لگ رہی تھی، لیکن آل اوکے۔ حکومتی ترجمان بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بالکل صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں، فٹ فاٹ ہے، جیل میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ لیکن ملاقات نہیں ہو رہی۔ وہ جو نیا کھلنائک آیا تھا نا، اوپننگ بیٹسمین نیا، وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی، تو انہوں نے بڑی بڑکیں شڑکیں، اور میں آ رہا ہوں، میں پہنچ رہا ہوں، پھر پہنچ گئے، پھر بیٹھ گئے، آ کے دھرنا بھی دے دیا کہ میں تو مل کر جاؤں گا۔ ملاقات نہیں اس کی۔ اور پھر یہاں پر انہیں کیا، پوری پی ٹی آئی کو یاد آئی ہوگی گڈ ٹو سی یو کی، کہ وہ ججز ہوتے تھے نا جو خود بتا رہے ہوتے تھے کہ آپ نے ہمارے پاس آئیں، ادھر آ جائیں، ہمیں کچھ بتائیں، اور خود ہی سے سوچ لیتے تھے کہ وہ یوں ہوا ہوگا، لیٹر نہیں پہنچا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، سارے کیسز میں ضمانتیں، کوئی مستقبل والے بھی اب روتے ہیں اس کو کہ جی یہ لائف ٹائم استثناء کیوں ہوتا ہے۔ وہ بھول گئے ہیں کہ وہ لائف ٹائم استثناء انہوں نے دیا تھا، ایک جج صاحب نے عمران خان صاحب کو دیا تھا کہ آئندہ بھی مستقبل میں ان پہ کوئی کیس بنے تو وہ بھی نہیں بن سکتا، بس ان کی ضمانت ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ یاد آ رہے ہوں گے، کیونکہ سہیل آفریدی صاحب کے پی کے وزیر اعلیٰ، وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ اور بھائی اب سیدھا سا طریقہ ہے، عدالت میں جو ریٹ وغیرہ کرنی ہے، جو درخواست دینی ہے، جو بھی کچھ کرنا ہے، اس کا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق جائے اور کر لے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہیں قانون، آئین، جمہوریت، اسمبلی، نارمز، رولز، کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، بس ہو جانا چاہیے۔ جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ کپتان جب باہر آئے گا تو جو اس کے منہ سے نکلے گا وہ آئین ہوگا۔ کمال ہے ویسے ان لوگوں کا، مطلب نہ انہیں آئین کا پتہ، نہ یہ وہ منہ دیکھتے ہیں، اور بس جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے ان کے معاملات ہیں، لیکن ان کی ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن ان کی بہن نورین نیازی صاحبہ نے ایک بڑا بلنڈر مارا ہے۔ ان کے گلے شکوے بہت سے ہیں، ان کی ریزرویشنز ہیں، ان کا خیال ہے کہ ان پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور کچھ چیزوں میں زیادتی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو سسٹم میں روٹین کی چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی ایسی چیز ان کے ساتھ نہیں ہو رہی جو پہلی دفعہ ہوئی ہو، کوئی نئی چیز ہوئی ہو، یا کوئی ایسی چیز جو ان کے دور حکومت میں، یعنی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان کے مخالفین کے ساتھ نہ ہو رہی ہو۔ وہ ساری چیزیں وہی ہو رہی ہیں، ابھی تک کوئی ایکسٹرا نہیں ہوئی، بلکہ آن ریکارڈ ہے کہ جو پروٹوکول عمران خان صاحب کو مل رہا ہے، اس میں جیل میں ایکسٹرا بیریکس اور ایکسٹرا فیسلٹیز، گھر کے کھانے، اسپیشل کوک، اور بلا 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 بلا، یہ ساری چیزیں وہ کسی کو بھی نہیں ملتی تھی۔ تو یہ ان کو ایکسٹرا آرڈنری فیور مل رہی ہے۔ ان کی بہنوں تے بھی گرفتار ہو کے اس طرح سے وہ معاملات ہی نہیں ہوئے جو ان کے ساتھ ہوا تھا زرداری صاحب کی بہن کے ساتھ، جو میاں صاحب اور ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا۔ تو ابھی تو وہاں تک بھی نہیں پہنچے، وہ ابھی سے رونے دھونے، اس رونے دھونوں میں وہ آ کر جیل کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں، کورٹ کے سامنے پریس کانفرنس کرتی ہیں، پریس ٹاک ہو رہی ہوتی ہے، ان کی سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، ان کے سارے گلے اپنی جگہ۔ اس میں ہمارے ٹی وی چینلز بھی ان کی تو سارا کچھ دکھا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نہیں نظر آتے نا، وہ تو ویسی جیل میں سامنے نہیں ہے، لیکن ان کی بہنوں کے بیانات، ان کے وہ جو میڈیا ٹاک، سارا کچھ لائیو چلتا ہے۔ تو وہ محترمہ انڈیا ٹوڈے پر پہنچ گئی۔ اچھا، اب کسی نے، ہو سکتا ہے ان بیچاری کو پتہ بھی نہ ہو
کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اس کی کیا سنگینی ہے، تو انڈین چینلز، انڈین میڈیا جو پاکستان کے خلاف ہر بکواس کرنے کو تیار ہے، بلکہ کر رہا ہے. اچھا، اس کی بڑی وجوہات ہیں، ان کو جس طرح سے شکست ہوئی ہے، جو ان کی بدنامی ہو رہی ہے دنیا بھر میں والا واقعہ پاکستان کے ساتھ جنگ کر کے جو انہوں نے کوشش کی اور جو انہیں کٹ پڑی ہے، جو ان کے جہاز گرے ہیں اور جو انہیں ایک فوجی شکست ہوئی ہے، اس کے بعد ان کا تو ٹیمپریچر ہی بگڑا ہوا ہے نا. تو اس حالات میں عمران خان صاحب کی بہن انڈین ٹی وی پہ بیٹھ کے پاکستانی حکومت، پاکستانی فوج، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، ان سب کے خلاف بات کرنا، مطلب میں بہت آسان سیدھے سے لفظوں میں بڑی محتاط کر کے بھی کہوں تو بلنڈر ہے، بس اس سے کم کچھ نہیں ہے. تو ایسی چیزوں کی سیاسی رہنماؤں کو، اور وہ سیاست میں ہیں، اب سیاست ہی کر رہی ہے نا، تو سیاسی رہنماؤں کو، سیاسی جماعتوں کو ان کی قیمتیں چکانی پڑتی ہیں. یہ بلنڈر ہے، بس میں یہ کہہ رہا ہوں. باقی اپنے اس کے بھائی کے لیے لڑیں، اپنی پارٹی کے لیے لڑیں، پارٹی کے کارکنوں کے لیے لڑیں، کھڑے ہو کر بات کریں، احتجاج کریں، سارا کچھ کر لیں. دس از ناٹ فیئر. تو یہ انہوں نے حرکت کر دی ہے. اور جناب جرنیلوں کی جنگ، تو جرنیلوں کی جنگ ایک تو ہوتا ہے نا عمومی تاثر یہ ہے کہ بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے پاک فوج، میں پاکستانی فوج کی بات کر رہا ہوں، اور کوئی کچھ دائیں سے بائیں نہیں ہو سکتا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن جب ٹاپ لیول پر ایک نئی اپوائنٹمنٹ ہونی ہوتی ہے تو چیف بننے کے لیے جو جنرلز ان کی آپس میں ظاہر ہے وہ ہوتا ہے نا ایک رائیولری، ایک کوشش، پرابلی اس وقت لابنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، ساری ایفرٹس بھی ہو رہی ہوتی ہیں. ویسے تو بڑی بڑی مزیدار سی سٹوری ہیں، اس پہ نہیں، ابھی فی الحال اسی سٹوری پہ رہتے ہیں. کوئی اور سٹوری پھر کسی دن پر صحیح. ابھی والی جو سٹوری ہے نا، کیونکہ اس کے بعد پھر ایک وہ جو نوٹیفیکیشن والی ہے وہ زیادہ ضروری سٹوری ہے، تو پہلے میں یہ والی آپ کو سے شیئر کر لوں کہ جب جناب عاصم منیر نے آرمی چیف بننا تھا، اور جب یہ فوج میں ٹاپ لیول پہ تو انہیں پتہ ہوتا نا کہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ باجوہ سب کنٹینیو نہیں کر رہے، اب نیا آرمی چیف بننا ہے. تو نیا آرمی چیف جب بننا ہے تو ظاہر پھر لابنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ کون کس کے لیے کیا کر رہا ہے. فیض حمید صاحب ابھی تو نہیں بن پا رہے تھے، لیکن ان کا بھی نام آتا تھا کہ وہ لابنگ میں، وہ کھلاڑی تو وہ تھے نا، بلکہ بہت بڑے کھلاڑی تھے، ڈوئر بھی کہلاتے تھے، اور مطلب میں کیا کہوں، بڑے بروٹل قسم کے ڈوئر تھے. تو بہت سی کہانیاں ان کی سامنے آ چکی ہیں، کچھ اور بھی آتی رہیں گی وقت کے ساتھ ساتھ، ان کا بھی کوئی رول ہوگا. تو ان دنوں میں اعزاز سید نے ایک سٹوری کی تھی کہ جنرل عاصم منیر کا ڈیٹا چوری ہوا ہے نادرا سے، ان کے وزٹس وغیرہ اور وہ ساری چیزیں، اور وہ ایک ٹچ دیا گیا تھا فرقہ وارانہ حوالے سے، اور یہ کہ جی اس کو سعودی عرب کے ساتھ شیئر کیا گیا اور ساری چیزیں. تو عمومی تاثر یہ تھا، اور اس وقت شاید بات بھی ہوئی کہیں، کچھ لوگ جو بات کرتے تھے کہ وہ اس کے پیچھے فیض حمید تھے. یہ بات ہو گئی، ختم ہو گئی، اور مطلب خاموشی ہوگی. اس کے بعد ڈیٹا ہوا، وہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے، لوگوں کو کوئی برخاست ہوئے، جو کچھ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی تھی وہ ہوئی. لیکن اب آ کر جب یہ کل سے ریٹائرمنٹ کا ٹائم آیا ہے اور جنرل ساحر شمشاد مرزا رخصت ہوئے ہیں، ان کے کریڈٹ پہ بہت سی چیزیں ہیں. 9 مئی کی مینجمنٹ کنٹرول، وہ جو تھی نا ڈیمیج کنٹرول، مطلب جو سازش کنٹرول کہہ لیں، ان کی طرف سے ہوئی تھی، پی ٹی آئی نے جو سازش کی تھی اس کے کنٹرول میں بھی کہتے ہیں کہ بڑا کردار جنرل ساحر شمشاد مرزا کا ہے، کیونکہ وہ اس وقت لیڈ کر رہے تھے. جنرل عاصم منیر یہاں پر تھے نہیں، تو انہوں نے چیزیں کنٹرول کی اور سارے چیزیں آگے، ورنہ پی ٹی آئی والے تو اپنی طرف سے انقلاب لا چکے تھے اس دن. پر وہ تو جو ہے سو ہے. ہاں، بات ہو رہی ہے جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی بطور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی، تو اعزاز سید نے کل اپنے پروگرام میں ٹاک شاک میں کہا کہ وہ جو ڈیٹا نکلوایا تھا وہ اس کے پیچھے جنرل ساحر شمشاد مرزا تھے، اور یہ چونکہ ان کی رائیولری تھی، وہ چاہتے تھے وہ نہ بنے. اچھا، یہ پاسبلٹی تو ہے کہ وہ یہ چاہتے ہو نہ بنے، لیکن کیا واقعی انہوں نے ڈیٹا نکلوایا ہوگا؟ اس لیول پر یہ چیزیں ہو رہی تھی. تو ان کے ساتھ جو فخر دورانی تھے، انہوں نے کہا، ان کا میرا تو خیال ہے فیض حمید تھے. ان کا نہیں، فیض حمید نہیں تھے. اعزاز سید اب بضد ہے کہ یہ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے ڈیٹا نکلوایا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا، لیکن جب وہ بن گئے تو پھر انہوں نے جا کے کہا سر اوکے، پھر سلوٹ کیا. اور جو ایک نارم ہے کہ پہلے تو سب اپنی اپنی لابنگ کر رہے ہوں گے، کوشش کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف بھی ہوں گے، لیکن جب ایک بن جاتا ہے تو پھر باقی جو ہے یا تو جا کے انہیں سلوٹ کریں اور ان کے ساتھ کام کریں ان کی کمان میں، اور یا پھر
چھوڑ دے. سپرسیڈ ہونے پہ بھی لوگ جیسے چھوڑ جاتے ہیں, ریزائن کر دیتے ہیں, یہ ساری پاسبلٹیز ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, ساحر شمشاد مرزا نے ان سے جا کے اس معاملے کے لیے کلیئر کیا کہ بس اب میں آپ کے ساتھ ہوں, جو ہو گیا وہ ہو گیا پرانا. اور جناب عاصم منیر نے بھی بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آئے مل کے چلتے ہیں. اور پھر یہ بڑا اسموتھلی اس کے بعد جو آنورڈز ہے سارا ٹائم وہ بڑا اسموتھلی اور بڑے اچھے طریقے سے گزرا. تو یہ تو ہو گیا. اچھا, لیکن میں نے اب ظاہر سب لوگ پتہ کر رہے ہیں, عجیب سی خبر ہے نا ساحر شمشاد مرزا کی, بہت سے لوگوں نے اس کو بہت ڈفرینٹ اینگل سے چیک کیا ہوگا. میں نے بھی ایک اہم بڑی شخصیت سے پوچھا ہے کہ کیا سٹوری کیا. اچھا, وہ اس لیے پوچھا ہے, ویسے تو بڑی بڑی شخصیات اس ملک میں ہیں, ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں مجھے یہ اندازہ ہے اور ہمارے کچھ دوستوں کو, ہماری ان سے کبھی کبھار ملاقات بھی ہوتی رہی, کہ وہ اس ساری واقعے کے دوران یا اس سارے دور میں بہت سی چیزوں میں انوالو تھے, تو انہیں بھی کافی کچھ پتہ ہوگا. تو انہوں نے کہا یہ بالکل میں اس کو رد کرتا ہوں, آؤٹ رائٹلی وہ جو ہوتا ہے نا ریجیکٹ کرتے ہیں, کہ جی کوئی چکر ہی نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ان کے خیال میں اعجاز سید کی یہ سٹوری غلط ہے, اور ان کے خیال میں پہلے بھی اعجاز سید کی کچھ سٹوریز جو ہے وہ باؤنس ہو سکتی ہیں, غلط ثابت ہو سکتی ہیں. اچھا, صحافی کی کوئی سٹوری غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے, اس میں تو ایسی بات نہیں ہے, لیکن ہمارے ان دوست کیا اس ایک بڑی شخصیت کا یہ کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن اعجاز سید صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ کام جناب عاصم منیر کا جو ڈیٹا نکلا تھا وہ جناب ساحر شمشاد مرزا نے کروایا تھا, لیکن بعد میں پھر جب سب چیزیں سیٹل ہو گئیں تو اس بڑے لیول پہ جرنیلوں پہ مطلب ٹاپ پوزیشن پہ اس قسم کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اب ایک معاملہ یہ آیا ہوا ہے کہ نوٹیفیکیشن ہونا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا, اور وہ ہونا ہے ان کا چیف آف ڈیفنس فورسز کا, ایک نیا نوٹیفیکیشن جو ہونا تھا. اچھا, اب وہ انتظار یہ تھا کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا ریٹائر ہوں, کیونکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا جو ڈیزگنیشن ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے, تو جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن ہوگا. تو وہ ریٹائر ہو گئے اور آج کا دن گزر گیا. کل یار لوگوں کا خیال تھا کہ بس ابھی آیا, پھر کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ رات 12:00 پر وہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا, لیکن پھر پتہ چلا وزیر اعظم صاحب تو ہیں نہیں, وہ تو لنڈن. پھر یہ ہوا کہ نہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سائن کر کے دے گئے ہوں اور بس اناؤنس ہونا باقی ہے, وہ ہو جائے گا. اچھا جی, وہ بھی نہیں ہوا اناؤنس. ہمارے دوست عمران شفقت کا خیال یہ ہے کہ چیزیں اس طرح نہیں چلتی, یہ سب کچھ ہو گیا, اسموتھلی ہو گیا, کام سارا ہو گیا ہے, اور شاید جہاں جہاں جانا ہے وہاں پر چلا بھی گیا. اچھا, ممکن ہے ایسا بھی ہوا, میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسا ابھی تک نہیں ہوا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی ایک ٹیکنیکل وجہ ہے. اس کی ٹیکنیکل وجہ یہ ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کی فوری ضرورت نہیں ہے, اور کچھ لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرنی ہے. ہمارے بہت سے دوست, ان کا کہنا یہ تھا, وہ اس پہ بضد تھے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں, فیلڈ مارشل عاصم منیر, وہ 28 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے, ان کی ٹرم کمپلیٹ ہو جائے گی, تو ان کے لیے نیا نوٹیفیکیشن کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, جبکہ ایک دوسرا جو گروپ ہے ان کا تو خیال یہ تھا کہ نہیں, وہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے مطابق آلریڈی ان کی ٹینیور جو ہے وہ 2029 تک ہو چکا ہوا ہے. تو 2029 تک ہونے کا مطلب ہے نہیں سوری 2027 تک, ہاں ان کا ٹینیور جو ہے 2027 تک ہو چکا ہوا ہے. اچھا, 2027 تک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے, نوٹیفیکیشن ہونا کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بطور آرمی چیف اور بطور فیلڈ مارشل وہ اپنی سیٹ پر موجود ہیں اپنے ڈیزگنیشن کے ساتھ. جو جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا ڈیزگنیشن ہے وہ انہیں ملنا ہے. اچھا, وہ کل پرسوں ترسوں جب مرضی ہو جائے. تو ایک تو خیال یہ ہے, ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جب واپس آئیں گے تو اس کے لیے کوئی پراپر سیریمنی کی جائے گی, وہ نا جشن منایا جائے گا, ذرا کوئی دھوم دھڑکے سے کوئی ایونٹ کر کے, کوئی سیریمنی کر کے اس میں یہ اناؤنس کیا جائے گا. اچھا, ایک پاسبلٹی تو یہ بھی ہے, وہ ہو سکتا ہے ایسا ہو بھی, یہ خیال بھی ہے کئی لوگوں کا. میں نے جن سے یہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کے بارے میں پوچھا, ان سے بھی پوچھا, ان کا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, ایک خیال ہے, یہ خبر آ رہی ہے کہ شاید اس طرح کی بات ہو. لیکن دوسری جو ٹیکنیکل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو خاموش کرانے کے لیے اور ان کو دکھانے کے لیے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو سروس ہے وہ 2027 تک ہے. تو ان کے لیے ایک خوفناک خبر پتہ کیا ہے جو مخالف ہے,
کہ یہ ان کی جو نئی اپوائنٹمنٹ ہے یہ اگر جا کے 2027 میں کی جائے تو پھر وہ 27 اور 5 32 پھر وہ 32 تک کے لیے ہوں گے جو ہے ڈیفنس فورسز کے سربراہ. لیکن بہرحال ہمارا خیال یہی ہے کہ اس میں کبھی امکان یہی ہے کہ اگلے چند دنوں میں وہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا, کیونکہ اس میں کوئی جلدی والی بات نہیں ہے, کوئی ایمرجنسی وہ ہے نا کہ اچھا یہ ریٹائر ہو رہے ہیں, وہ فلاں جا رہا ہے اور وہ فلاں آ رہا ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے, جو وزیر اعظم صاحب آرام سے گئے ہوئے ہیں نا, اور یہاں پر بھی خاموشی ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ بے فکر ہو جائیں. اچھا ان کا وہ مجھے عمران شفقت صاحب بتا رہے تھے کہ ویکیپیڈیا پہ اپڈیٹ ہو گیا ہے کہ وہ چیئرمین ڈیفنس فورسز جو ہے وہ ہو گئے ہوئے ہیں ہمارے, تو چیف آف ڈیفنس فورسز. تو وہ ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ ہے, یہ نوٹیفیکیشن اپنی جگہ ہے, یہ نوٹیفیکیشن ہونا ہے. یہ حکومت کے پاس اب اس پوائنٹ آف ویو سے جو میں کہہ رہا ہوں اس میں پھر بڑی لبرٹی ہے. حکومت آج کر دے, کل کر دے, پرسوں کر دے, 5-10 دن کے بعد کر دیں, وزیر اعظم کے آنے پہ مطلب 2-4 دن کے بعد جب وزیر اعظم آ رہے ہیں تب کر دیں, اور زیادہ لمبا لے جائیں, اور چاہے 2027 میں جا کے کریں. تو ویسے تو یہ اب ہو جائے گا. یہ میں اس لیے ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ڈھول بجا رہے ہیں نا کہ ہم یہ ایک افراتفری ہے, یہ سب الٹ جائے گا, تبدیلی آ جائے گی, راتوں رات پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہونا. سکون کریں, ٹھنڈ رکھیں. جو سیم پیج والی باتیں سننے ہم نے شروع کی تھی نا عمران خان صاحب کے دور سے, اس سے اوپر نکل گئی ہے بات, چیزیں اس سے آگے چلی گئی ہیں. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, سب خیر ہے. اور بلکہ جو خیر کے علاوہ چیزیں ہونی ہیں, جو میں نے کل پرسوں بھی اپنے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ آپریشنز ہوں گے, بڑی بڑی کاروائیاں ہوں گی, کچھ چیزوں کو سدھارنے کی کوشش کی جائے گی, اللہ کرے سدھر جائے. اور اچھا یہ صحیح ہے, یہ لیگل ہے, یہ قانونی ہے, یہ آئینی ہے, سارا کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہی ہونا ہے, اس کی بھی فکر نہیں کرنی کسی نے. وہ سب کچھ اس کے جہاں جہاں امینڈمنٹس کی ضرورت پڑے گی امینڈمنٹس بھی ہو جائیں گی. تو یہ نوٹیفیکیشن ابھی نہیں ہوا آج کی تاریخ میں, اور جب تک یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور آپ کے پاس بھیج رہا ہوں اس وقت تک نہیں ہوا تھا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, ہو جائے گا. چل کریں, عیش کریں, سکون کریں. اور باقی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں اتنے سارے, پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, افغانستان کے ساتھ ہے, انڈیا کے ساتھ ہے, چلتے رہیں گے. دعا کریں کہ چیزیں بہتر ہو جائیں ان سارے جھگڑوں میں. جہاں کہیں جھگڑے ہیں اور جہاں ہم کہتے ہیں چل کریں, بہت اچھا ہے, سکون ہے, وہ سکون کچھ چیزوں کے لیے تو ہے نا, ان معاملات کے لیے, لیکن یہ میرے لیے, آپ کے لیے, ہم 25 کروڑ لوگوں کے لیے بھی چل کرنے کا سبب بن جائے, ہمارے لیے بھی کوئی آسانیاں ہوں, سب کے لیے. میرا مطلب جب میں ہمارے لیے کہتا ہوں, ہم سب کے لیے, ہم سب پاکستانیوں کے لیے چیزیں بہتر ہو جائیں, امن ہو, سکون ہو, خوشحالی ہو. تھینک یو. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.